جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے بھائی؟ ہاں الحمدللہ. جی میں شیخ ارباز حیدرآباد سے. شیخ ارباز الہ آباد سے؟ حیدرآباد سے. ہاں بتائیے. جی میرا سوال تھا. ہاں بھائی جو بھی پوچھنا ہے تھوڑا زور سے پوچھیے، آواز صاف نہیں آ رہی. بھائی امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے اور یہاں کے حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے. ہاں تو وہاں کے جو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مانو تو ان سے بول دیجئے کہ بھائی ہم تو مانتے ہی ہیں بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ٹھیک، ان کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ جو انہوں نے ماننے کے لیے کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میری بات بھائی قرآن اور سنت کے بھائی خلاف جائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو. تو ہم اس معنی میں ان کو مانتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو الحمدللہ بھائی ہم بھی ان کے مذہب پہ ہیں، بھائی ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک. لیکن بات یہ آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس طرح ماننا جیسے حنفی مقلد لوگ مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے. فار ایگزامپل اگر کوئی عیسائی آ جائے، ٹھیک، عیسائی ہم سے کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تم کہیں گے نہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ آپ کا الزام ہے. کہے گا نہیں آپ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا کہاں مانتے ہو؟ تو ہم اس سے کہیں گے بھائی جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے ہیں. ہم ویسے مانتے ہیں جیسے ان کو ماننے کا حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں، ٹھیک. اسی طریقے سے جو حنفی مقدس لوگ ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں. یہ سب ان کا میرے بھائی الزام ہے، بہتان ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں بھائی قرآن اور سنت سے ثابت ہیں ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن جو بعض باتیں ان کی بھائی قرآن اور سنت سے بھائی ٹکراتی ہیں ہم اس کو دیوار پہ اوپن مار دیتے ہیں، کیونکہ بھائی انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ دین وہاں سے لینا جہاں سے میں نے لیا ہے. تو چاروں ائمہ کا بھائی یہی قول تھا کہ دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے. اور ہم خالی امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں. آپ سمجھے؟ یہاں کے جو حنفی لوگ ہیں یہاں پہ بہت ہی بڑے جو امام ابو حنیفہ کو ماننا چاہیے، وہ بہت بڑے امام سے ان کی اطلاع کرنا چاہیے، ان کو دعا یہ کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے. آپ کی ہاں نہیں دیکھیے ایسا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھائی یہ نہیں ہوتا ہے، یہ میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک ہمارے حنفی دوست تھے، انہوں نے ایک بھائی کتاب ہم کو دی تھی، ٹھیک ہے، اس میں مطلب بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے اتنی جھوٹی باتیں، اتنے جھوٹے فضائل اس میں بیان تھے کہ اللہ رحم کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن، حدیث اور اللہ کے نبی کے اوپر بھی معاذ اللہ جھوٹ باندھ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس بھائی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک میں اٹھا لوں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں اس میں بھائی کیا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں اور چاروں کی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، ان سے پہلے نہیں، ان سے اوپر نہیں. اور صرف چاروں کو نہیں مانتے ہیں، چاروں کے علاوہ بھی جو آج تک بھائی جو اہل سنت کے امام بھائی جو گزرے ہیں ان کو مانتے ہیں، ٹھیک. امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ
ٹھیک, ان سب کو مانتے ہیں. لیکن جو حنفی مقلد ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں, لیکن ہم صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے. یعنی کہ بھائی تقلید شخصی, یعنی کہ ایک شخص کی, ایک انسان کی اندھی پیروی کرنا, یعنی کہ دین ان کی ہی عقل سے سمجھیں گے, باقی کوئی چاہے صحیح بھی اگر بتا رہا ہو تو اس کی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم حنفی ہیں. اب ان سے پوچھو حنفی کیوں ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم بھائی حنفی اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا حنفی ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ دادا حنفی کیوں ہیں, تو وہ کہتے ہیں باپ دادا کے باپ دادا حنفی ہیں. تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا جو ان کے دادا تھے, پر دادا تھے, وہ حنفی کیوں ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس لیے حنفی ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. تو میرا سوال تو بھائی بیسک جو ہے ایک ہی ہے نا کہ وہ حنفی کیوں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ حنفی اس لیے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ارے کیونکہ وہ حنفی ہیں, لیکن کیوں حنفی ہیں؟ یہی حنفی 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 کرتے کرتے یہ لوگ بیچارے پاگل ہو گئے ہیں. ہاں, اب یہ میرے بھائی یہ ایک کتاب ہے جو ہم کو ہمارے بھائی حنفی دوست نے دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا یہ کتاب آپ پڑھیے گا, اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت ثابت ہے اور یہ ثابت ہے. پھر میں نے اس کی بھائی تحقیق کی تو پتہ چلا اس میں سب جھوٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کا میرے بھائی حقیقت سے ٹھیک, ان کا بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے ان سب کی بات کا. بعض باتیں صحیح ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام تھا نعمان. کیا نام تھا؟ نعمان. یہ ایک مطلب بھائی ٹائٹل ہے کتاب کا, امام اعظم. ٹھیک, اور اس کے اندر جو باتیں اتری ہوئی ہیں, جو من گھڑت بھائی فضائل بیان کیے گئے ہیں, وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں تاکہ اب حنفیوں کو بتا دیں کہ بھائی ایسے جھوٹے فضائل والے امام کو ہم آپ کی طرح ہم نہیں مانیں گے, ہم ویسے مانیں گے جیسے اہل سنت لوگ مانتے ہیں, آپ کی عقل سے ہم نہیں مانیں گے. امام اعظم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد کا نام تھا ثابت, اور کنیت آپ کی تھی ابو حنیفہ. آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. یہ آتا ہے بھائی, ان کی ایک کتاب ہے خیرات الحسان صفحہ نمبر 70 پہ, اور آگے اترا ہوا ہے جو بہت بڑا جھوٹ ہے, گپ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ذکر تورات شریف میں بھی موجود ہے. یوں موجود ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. معاذ اللہ, اتنا بڑا جھوٹ. اب بتائیے, مطلب بھائی قرآن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن قرآن سے پہلے جو بھائی توریت آئی تھی, توریت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیشن گوئی ہے. زبردستی ثابت کرتے ہیں. یہ آتا ہے مطلب ہے بھائی, مطلب بھائی یہ جو کتاب بول رہے آپ, یہ تو اپنے ہاتھوں سے دنیا والے جو ہے ابھی ابھی لکھے ہو گئے. ہاں دیکھیے بات اصل میں یہ ہے, جو بھائی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ٹھیک ہے, جی جی جی, ان کے بارے میں بھائی مطلب بھائی یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں جو میں پڑھ رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر توریت میں بھی ہے, اور توریت میں بھائی جو ہے وہ کیسے ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے تعارف فقہ و تصوف صفحہ نمبر 225 پہ. اور اس کے مطلب آگے جو جھوٹ بھائی اترا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے اوپر جانتے بوجھتے بھائی جھوٹ بولنا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں آگ کے اندر اس کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے مناقب الموفق صفحہ نمبر 50 پہ۔ اب یہاں تک تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جھوٹے فضائل بھائی امت میں پھیلا دیے۔ اب انہوں نے جو دلیل دی وہ دے دی میرے بھائی بخاری اور مسلم سے۔ کہاں سے دے دی؟ بخاری اور مسلم سے۔ بخاری مسلم کی بھائی جو حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام، اب اس کو غور سے ایک دم سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل سنتا ہوں۔ بخاری مسلم کی جو بھائی جو حدیثیں ہیں اس سے ان جاہل بھائی حنفیوں نے قیاس کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے۔ وہ اب آپ ان کا دیکھیے قیاس کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر امام سریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ اس حدیث کی شرح میں آ رہا ہے نا آپ کے سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہا بھائی، بالکل سمجھ۔ ہاں تو کچھ بولتے رہیے بیچ میں، ہم کو لگ رہا ہے فون کٹ گیا۔ بھائی اللہ کے نبی بھائی وہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری مسلم کی، مطلب بھائی وہ جو ایک حدیث ہے، اگر امام سریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ اس حدیث کی شرح میں جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے جو معنی ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ آپ بتائیے، مطلب ان کے حنفی مسلک کا اصول ہے کہ جو آیتیں جو اللہ کی بھائی وہ نبی کی حدیث ہمارے مذہب کی میرے بھائی الٹ جائیں گی، خلاف جائیں گی، ہم اس میں تعویل کریں گے، تعویل کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے۔ یہ ان کا اصول اترا ہوا ہے اصول الکھرکی صفحہ نمبر 8 پہ، اور یہی اصول انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبردستی جھوٹی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کی جو حدیثیں تھیں اس میں تعویل کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ تعویل کیسے ہوئی؟ بخاری مسلم کیا کریں؟ بہت لگا ہے کہ ایسا بولنا ہے چالو کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کو ماننا چاہیے، اور مانتے جائیں ان کی برکتوں سے اپنے کو یہ مال اور دولت میں برکت آئے گی۔ ارے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کون نہیں مانتا؟ سارے اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ ان کی طرح جھوٹے فضائل بیان کر کے ان کو اپنا نبی بنا کے نہیں مانتے ہیں۔ نبی اور امام میں فرق ہوتا ہے، ائمہ اربعہ الگ ہیں اور جو ہمارے نبی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن انہوں نے تو ایسی فضیلت بیان کر دی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت ہو۔ اب دیکھیے بخاری مسلم کی حدیث سے انہوں نے قیاس کیا کہ اگر امام سریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص اسے قابو کر لیتا، حاصل کر لیتا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس شخص سے مانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ یہ اترا ہوا ہے تب ید الصحیفہ صفحہ نمبر 7 پہ۔
اور جو یہ سریا ہے یہ چوتھے آسمان پر ایک ستارے کا نام ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ آگے آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ آپ تابعین اکرام میں سے تھے، کیونکہ آپ نے کئی صحابہ اکرام کی مطلب بھائی ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ بعض نے بھائی وہ 20 صحابی کا ذکر کیا، بعض نے بھائی 26 کا کیا، ٹھیک، بعض نے 7 کا کیا، اور بھی اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی صحابیوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو، کیونکہ خود براہ راست آپ نے 7 صحابہ اکرام سے حدیث سنی، جس میں سب سے افضل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عبداللہ بن حارث، پھر جابر بن عبداللہ، پھر مقل بن یسار، والسہ بن یسکا، عبداللہ بن انیس، آیتہ بنت اجرد رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ آتا ہے بے بہائے امام اعظم صفحہ نمبر 62۔ اب بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلی چیز تو وہ تابعین نہیں تھے، وہ تبع تابعین تھے، اور ایک بھی صحابہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اتنے صحابیوں سے ملاقات کی تو کسی محدثین نے آج تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک بھی حدیث کیوں نہیں لی؟ وہ تو کسی حدیث کے راوی نہیں ہے۔ اور آگے اس کتاب میں بھائی اترا ہوا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے گوشہ نشین ہونے کا ارادہ فرما لیا۔ رات کو اللہ کے نبی بھائی وہ حالت خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تیری زندگی احیاء سنت کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔ تو آپ نے یا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بات میرے بھائی لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب صفحہ نمبر 162۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ تیری جو زندگی ہے وہ بالکل سنت کے قابل ہے۔ حد ہے میرے بھائی، جھوٹے فضائل ہیں یہ بھی۔ اور سنیے، قرآن مقدس کو ایک رکعت میں پڑھنے والے چار لوگ ہیں، جس میں عثمان غنی اور تمیم داری اور سعید بن زبیر اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ بات اتری ہوئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 211 پہ۔ اب بتائیے، پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھنے کے اوپر انہوں نے صحابہ کے اوپر بھی بھائی الزام ڈال دیا، اور خود اپنے آپ کو بھی جوڑ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، جس کی کوئی سند متن دلیل اس روحی زمین پہ موجود نہیں ہے۔ آگے سنیے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پوری رات عبادت کرنا تواتر سے ثابت ہے، اور 30 سالوں تک ایک رکعت میں وہ پورا قرآن پڑھتے رہے، اور 40 سالوں تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ رمضان میں 61 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں، اور آپ نے 55 بار حج کیا۔ یہ آتا ہے امام اعظم
صفحہ نمبر 75 پہ۔ اب سنیے بھائی، یہ تو ابھی جو بھی میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں نا، یہ میرے مطلب حنفی دوست نے کتاب ہم کو دی تھی، اس میں صرف میرے بھائی گپ بھری ہوئی گپ، جھوٹے فضائل، جھوٹی باتیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مرتبہ ہے جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے مرتبے بیان کر کے ان کی ہم اندھی پیروی کرنا اسٹارٹ کر دیں، ایسا بھائی ہم بنا سر، بنا پیر، بنا ٹانگ اور بنا سند، بنا متن کے ہم کوئی فضائل ہم نہیں ماننے والے، کیونکہ ہمارے اہل سنت، اہل نزدیک کے وہاں فضائل میں بھی جھوٹی حدیث ہم نہیں مانتے ہیں۔ مسائل تو دور کی بات ہے، فضائل میں بھی بھائی بنا سند کی جھوٹی بات کو ماننا ہمارے وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو امام اعظم کی عقل بھاری ہوگی۔ توبہ توبہ توبہ۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو امام اعظم کی عقل بھاری ہوگی۔ اب امام اعظم کے نام سے جو قول اور فتوے بھائی موجود ہیں، اگر میں نے کھول کے پڑھ کے بھائی اگر ہم نے بتانا اسٹارٹ کیا نا، تو واقعی میرے بھائی بات ثابت ہو جائے گی کہ اتنے اوٹ پٹانگ قول، اوٹ اور پٹانگ ایک دم فتوے، واقعی بھائی ان کی عقل بہت بھاری تھی، کیونکہ جس کی عقل بھائی نارمل ہوگی نا وہ کبھی ایسے فتوے دے ہی نہیں سکتا ہے۔ خیر وہ ٹاپک الگ ہے، وہ اس پہ ہم کو نہیں جانا ہے۔ اب آتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی روزہ انور پر حاضری دیتے اور سلام پیش کرتے تو جعلی سے آواز آتی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ توبہ توبہ استغفراللہ۔ مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب اللہ کے نبی کے بھائی وہ روزے انور پر حاضری دیتے اور بھائی وہ جو مطلب سلام ہوتا ہے، سلام پیش کرتے تو جعلی سے آواز آتی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ بتائیے، یہ بھائی اترا ہوا ہے تذکرات الاولیاء صفحہ نمبر 165 پہ۔ ایک منٹ ہولڈ پہ کیجیے گا، ایک منٹ ہولڈ پہ۔ Your call has been put on hold. Please stay online or call later. آپ کا کال ہولڈ پر رکھا گیا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں یا ہیلو جی بھائی ہولڈ پہ رہے گا۔ ہاں تو بھائی آپ کے بات سمجھ میں آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اہل سنت اہل حدیث عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے جو محنت کی اس کو ہم الحمدللہ وہ ہماری شراکوں پہ ہے، لیکن ہم امام اعظم کے نام سے جو اس طریقے کی جھوٹ باتیں منسوب ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، نہ اس پہ ہمارا کوئی ایمان ہے نہ کوئی عقیدہ ہے۔ یہ ساری باتیں گپ ہیں، فیک ہیں، ایک نمبر کی مکاری ہے، اس کی کوئی سند اس دنیا میں بھائی وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے حنفی دوست یا جو آپ کے گاؤں والے آپ سے کہتے ہیں کہ امام اعظم کو مانو، ابو حنیفہ کو مانو اور ان کی طرح دین کو سمجھو اور حنفی بن جاؤ، تو ان سے کہہ دو بھائی ہم اہل سنت ہیں، ہم حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی، ہم سب ہیں۔ جس کی بات میرے بھائی قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوگی ہم اس کی بات کو مان لیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نام سے مارکیٹ میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے فضائل کی میں نے آپ کو جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ تو اچھا ہوا میرے پاس بھائی یہ جو کتاب تھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی میں نے آپ کو دیکھ کے بتا دی۔ باقی
اور بھی باتیں اس میں بھائی اتری ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حالت خواب میں 100 بار اللہ کو دیکھا، معاذ اللہ۔ مطلب اللہ کے نبی ان کے خواب میں آتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ تم میری سنت پہ چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی بھی خواب میں آ گئے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار اللہ تعالیٰ کو بھی خواب میں دیکھ لیا۔ تو یہ سب میرے بھائی جھوٹی باتیں ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے کوئی آنکھ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دے سکتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 100 بار اللہ کو حالت خواب میں اپنے ماتھے کی آنکھ سے بھائی کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ سب باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ باقی اور کچھ اگر آپ کو جاننا ہو تو آرام سے آپ بات کر لیجیے گا، یا جو آپ کا حنفی دوست آپ سے کہتا ہے کہ حنفی بن جاؤ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانو، اس کو میرا نمبر آپ دے دیجیے، اس سے کہیے کہ ہم سے بات کر لیں، تو ہم اس کو بتائیں گے نا ہم مانتے ہیں، لیکن جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانتے ہیں۔ تم جیسے مانتے ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امامت سے اونچا اٹھا کے ان کو بھائی وہ نبوت کے درجے تک لے کے جاتے ہو، اور ان کو صحابہ اکرام سے بھی زیادہ افضل سمجھتے ہو۔ وہ بھائی تبع تابعی تھے، لیکن تب بھی ان کو تابعی بنا دیا گیا، تابعی سمجھ کے مانتے ہو تو ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے رکھیں بھائی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔